بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ خلافت سنبھالنے کے بعد رات کے اندھیرے میں گھر سے اپنے امال لے کر نکل پڑتے اور آواز لگاتے، ہے کوئی ضرورت مند سائل؟ ہے کوئی بیوہ محتاج خاتون جسے میری مدد کی ضرورت ہو؟ ہے کوئی بھوکا جسے کھانے کی حاجت ہو؟ راوی لکھتے ہیں کہ آپ کے دور میں نہ تو کوئی فقیر رہا، نہ بھوکا، نہ قرضدار، نہ ہی کوئی نوجوان کنوارا رہا۔ آپ کے عمال زکوٰۃ لے کر منادی لگاتے رہتے اور وہ زکوٰۃ لے کر واپس آ جاتے۔ پھر آپ ان سے فرماتے، جاؤ یہ دانے لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیلا دو، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی ریاست میں پرندے بھوک سے مر جائیں۔ اسی طرح آپ کی عادت تھی کہ جمعے کی نماز ادا کر کے عوام الناس کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کے کاتب آپ کے ساتھ ہوتے، پھر آپ عطیات بالترتیب طالب علموں، یتیموں، مساکین، محتاجوں، بیماروں، بیواؤں، معذوروں میں تقسیم کرنے لگتے۔ وہ سب یہ عطیات پا کر بلند آواز سے نعرہ لگاتے، اے اللہ عمر بن عبدالعزیز کو جنت کی نہروں سے سیراب کرنا۔ محمد ابن کعب القرظی آپ کی خلافت سنبھالنے کے کچھ عرصے بعد آپ سے ملنے آئے تو آپ کے حالات دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ وہ عمر نہ تھے جنہیں انہوں نے خلافت سنبھالنے سے پہلے پرتعیش زندگی گزارتے، قیمتی لباس اور ملازمین کے گھیرے میں دیکھا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک کمزور جسم کا مالک جوان تھا جس کے ہاتھوں کی جلد سخت ہو چکی تھی اور آنکھوں کے نیچے خشیت الہی میں رو رو کر ہلکے پڑ گئے تھے۔ محمد ابن کعب القرظی نے آپ کی حالت پر تعجب کا اظہار کیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے تعجب کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب تم مجھے دفنائے جانے کے 3 دن بعد دیکھو گے، کیڑے میرے جسم میں داخل ہو چکے ہوں گے، تب تو تم مجھے پہچان بھی نہ پاؤ گے۔ عراق سے ایک حاجت مند خاتون آپ کے پاس آئی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی یتیمی اور معاش کی تنگی کا شکوہ کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ آپ کے گھر میں داخل ہوئی تو آپ کے رہائش کی سادگی کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے اس سے سوال کیا، تم خاموش کیوں ہو گئی؟ اس خاتون نے حیرت سے جواب دیا کہ عمر کے گھر سے تو میرا گھر بہتر ہے، میں خلیفہ وقت سے کیا طلب کروں؟ آپ کی زوجہ نے جواب دیا، تم طلب کرو، خلیفہ وقت نے اپنا گھر اپنی رعایا کے گھر آباد کرنے کے لیے ہی تو برباد کیا ہے۔